نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے قرآن کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن ناظرین کرام فرمان روائے کائنات احکم الحاکمین رب العرش العظیم کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو دستور زندگی دیا ہے، جو قانون دیا ہے، جس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس کا نام قرآن ہے۔ وہ قرآن ہمیں حلال و حرام کے ضابطے سکھاتا ہے، بیان کرتا ہے، کھول کر بتاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے قرآن کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا ہے، حلال کر لیا ہے، تو وہ شخص گویا کہ قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا۔ تو قرآن پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن جن چیزوں سے، جن کاموں سے اور جن راستوں سے روکتا اور منع کرتا ہے، اہل ایمان ان سے دستبردار ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھتے سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرے گا۔ اور اگر ہم قرآن کو پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرتے اور قرآن کے حرام کی چیزوں کو ہم نے اپنے لیے حلال سمجھا ہوا ہے یا اختیار کیا ہوا ہے، بے شک ہم زبان سے ان کو حلال نہ کہیں لیکن حلال کہے بغیر سود کھاتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، نمازوں کو ضائع کرتے رہیں، فحاشی، عریانی، بے حیائی اور زنا کی طرف دوڑتے رہیں، رزق حرام کماتے رہیں، تو اب قرآن پر ایمان کے کیا معنی رہ گئے؟ سود کے بارے میں اب سوچیں، غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کی شدت اور اس کی شناعت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کھانا کھلانا چھوڑتے نہیں ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے تمہارا۔ اب آپ دیکھیں اپنے معاشی نظام کو، پورا معاشی نظام سود کے اوپر چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کے اوپر گواہ بننے والا اور اس کی دستاویز لکھنے والا، چاروں پہ اللہ کی لعنت۔ یہ لعنتی کام جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ جن بینکوں اور جن اداروں کے اندر سود کی دستاویزیں تیار ہوتی ہیں، اس کی رپورٹیں تیار ہوتی ہیں، لوگ مطلب یہ ہے کہ وہاں چوکیداری کر کے اس سودی نظام کا پیرا دے رہے ہیں، ان سب کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ تو یہ لعنتی کام کرنے والوں پہ اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ فرمایا زنا اور فحاشی کتنا بڑا جرم ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اہل ایمان میں فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے کے متمنی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی اور فحش پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عذاب علیم ہے۔ آج ہم عذاب کی لپیٹ میں نہیں ہیں۔ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، زنا اور فحش جس قوم میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ کس کس طریقے سے فنا ہو رہے ہیں؟ کبھی سیلاب کے ذریعے سے، کبھی زلزلے کے ذریعے سے، کبھی آپس کی لڑائیوں سے، کبھی جو ہے وہ دہشت گردی کے حملوں سے، کبھی کسی مصیبت سے اور کبھی کسی مصیبت سے فنا کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم نے مغرب کے مطلب یہ ہے کہ بدماشوں کو اور کافروں اور مشرکوں کو خوش کرنے کے لیے کتنی بڑی جسارت کر لی ہے کہ ہم نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کو جو ہے وہ منظور کرنے کے لیے اسمبلی میں پیش کر دیا۔ اب اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں، اللہ کرے اس کا راستہ رک جائے۔ ہم کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ میرا جسم میری مرضی والے کون ہیں؟ یہ اس ٹرانسجینڈر بل اور اس ایکٹ کی آڑ میں مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے شادی کو جائز قرار دینے کے لیے جو ہے ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اور ہمارے روشن خیال مسلمان اور حکمران، یہ 2018 میں یہ بل پاس ہوا تھا، اور اسی مسلم لیگ کی جو حکومت اس وقت ہے، انہی کی شاید حاکان عباسی صاحب اس وقت مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے وزیر اعظم بنے ہوئے تھے، تو اس وقت یہ بل اسمبلی میں پیش ہوا تھا۔ پھر دوسری اسمبلی والوں نے بھی، اور اب انہوں نے بھی مطلب یہ ہے کہ پھر سے یہ منورہ بخش جو ہے وہ کھول دیا ہے
تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی جو ہے وہ اعلانیہ گویا کہ ہم اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا؟ جھوٹ، بددیانتی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، غیبت، بدگمانیاں، بہتان، الزام تراشیاں، بے حیائی، یہ ہمارے معاشرے میں کلچر بنتا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے اندر جھوٹ، بددیانتی، وعدہ خلافی اور گالی گلوچ یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائیں، کانا منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہو جاتا ہے۔ یہ نفاق کا کلچر بنتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ حیا کا جنازہ نکل گیا ہے۔ حیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ قرآن مجید میں شرم و حیا کے لیے کتنے احکامات دیے گئے، سورہ نور کو اٹھا کر پڑھیے، سورہ احزاب کو اٹھا کر پڑھیے۔ شرم و حیا مسلمان عورت کا زیور تھا، اب ہماری عورتوں کا حال کیا ہے؟ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ رزق حرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کا رزق کہاں سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ کس دروازے سے جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ حرام کھانے والے کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا جس کا ایک لقمہ حرام کا 40 دن تک اس کی نمازیں ضائع، کوئی فائدہ نہیں۔ جس نے 10 درہم کے کپڑے بنائے، اگر 1 درہم 1 دینار اس کے اندر جو ہے وہ حرام کا ہے، جب تک اس کے جسم پہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سوچئے، غور کیجئے کہ ہم نے قرآن کی کن کن حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔